عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے خواب دیکھا، وہ ایک میدان میں بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک خونخوار درندہ، اور وہ اس درندے کے خوف سے بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت دیکھا، فوراً درخت کے اوپر چڑھ گیا، میں اس درندے سے محفوظ ہو جاؤں۔ درخت کے اوپر چلا گیا، ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، اور نیچے کیا دیکھتا ہے کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر ایک سانپ ایسے منہ کھولے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ انسان گر جائے، میں اس کو اپنی غذا بنا لوں، میں اس کو اپنا لقمہ بنا لوں۔ یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور جس ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس ٹہنی کی طرف نظر کی تو پیچھے سے ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ اس ٹہنی کو مسلسل کاٹ رہا ہے کہ ابھی ٹہنی کٹی، ابھی یہ نیچے آیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اب اس نے درخت کے تھوڑا سا اوپر دیکھا تو شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنایا، اس چھتے سے تھوڑا تھوڑا شہد نیچے ٹپک رہا۔ اس کے ذہن میں آیا موت تو قریب ہی ہے، چلو شہد چکھ لیتا ہوں۔ اپنا منہ اس شہد کے قطرے کے بالکل برابر کر دیا، وہ قطرہ گر رہا ہے، یہ چوس رہا ہے، وہ گر رہا ہے، یہ چوس رہا ہے۔ اس شہد کی لذت میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے پیچھے درندہ لگا ہوا ہے، میں درخت کی ٹہنی کے اوپر آیا ہوا ہوں، ٹہنی مسلسل کٹ رہی ہے، کٹنے کے بعد نیچے کنواں ہے، کنویں کے اندر سانپ ہے جو میری انتظار میں یہ سارا منظر بھول گیا اور مزے سے شہد کو چوس رہا ہے۔ یہ خواب اتنا دیکھا اور آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا خواب بہو سنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب کیا ہے؟ یہ تو مکمل ایک حقیقت ہے، انسانی زندگی کا مکمل ایک نقشہ ہے۔ فرمایا جس میدان میں تم بھاگ رہے ہو یہ دنیا کا میدان ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا کے میدان میں لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں؟ کبھی کسی اونچی بلڈنگ پر چڑھ کے دیکھیں، یا مینار پاکستان کے اوپر جا کے چڑھ کے دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا؟ کوئی دائیں کو جا رہا ہے، کوئی بائیں کو جا رہا ہے، کوئی آگے کو جا رہا ہے، کوئی پیچھے کو جا رہا ہے، گاڑیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ساری کی ساری دنیا بھاگ رہی ہے، ساری کی ساری دنیا اس طرح بھاگ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے میدان میں ہر ایک بھاگ رہا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے درندے کی شکل میں موت ہے، موت ساتھ بھاگ رہی ہے۔ فرمایا اس درخت کی وہ ٹہنی زندگی کا ایک تار ہے جس کے سہارے تم جی رہے ہو، اور اس ٹہنی کو کاٹنے والے دو پرندے، ایک سفید اور ایک سیاہ، ایک دن ہے ایک رات ہے، دن اور رات تمہاری زندگی کو مسلسل کاٹ رہے ہیں، مسلسل کم ہو رہی ہے۔ جب کم ہوتے ہوتے ٹہنی کٹے گی، فرمایا وہ کنواں آپ کی قبر ہے، اس کے اندر جو ناگ ہے، سانپ ہے جس نے منہ کھولا ہوا ہے، وہ موت کا فرشتہ ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کی روح قبض کر لے گا۔ اور فرمایا وہ جو شہد گر رہا ہے، فرمایا وہ تمہاری دنیا ہے، دنیا اتنی میٹھی ہے، اتنی لذیذ ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے کہ موت کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، قبر کو بھول گیا، کسی چیز کو بھی اس نے یاد نہیں رکھا، اس کو صرف شہد بس مل رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دنیا میں انسان اسی طرح سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس شہد کے مزے میں لگا رہتا ہے، دنیا کے مزے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ سارے حالات سے باخبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کا یہ خواب ہر ایک کے لیے نصیحت اور عبرت کا پیغام، اور بعض مرتبہ اللہ جل شان ہو انسان کی تمنا اور انسان کی آرزو کے مطابق اس کو خواب میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی تمنا اور آرزو تھی
جس طرح ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو کیا کہ مجھے موت آئے تو مدینہ میں موت آئے، مدینہ کے اندر موت آئے۔ اس ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، بس یہ ایک تمنا تھی۔ ایک دن سوئے، ایک رات کو سوئے تو خواب کے عالم میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سامنے تشریف فرما، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر کیونکہ دل کے اندر، دماغ کے اندر وہ سوچ سوار تھی تو کچھ اور پوچھنے کے بجائے فوراً سوال کر دیا، اللہ کے نبی میری زندگی کتنی باقی ہے، زندگی کتنی باقی ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے تو اس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اثر سے یوں فرمایا، ایسے کر دیا، ایسے اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ جب خواب ختم ہو گیا تو اس وقت بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، میری زندگی 5 دن باقی ہے، 5 ہفتے باقی ہے، 5 مہینے باقی ہے، 5 سال باقی ہے، یہ 5 کا کیا مطلب ہے؟ اور جب پریشان ہوئے تو اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کے جا کر ان کو کہنا ایک آدمی کو خواب آیا ہے اور یہ خواب آیا ہے اور وہ اس کی تعبیر پوچھ رہا، اور میرا نام نہ بتانا۔ کیوں نام نہ بتانا؟ تاکہ شہرت کی اس چیز سے بچ جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے گا۔ کس طرح چھپاتے ہیں اللہ والے۔ تو جا کر جب ان کے خادم نے بیان کیا خواب کہ ایک آدمی کو یہ خواب آیا، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے جب تک نام نہیں بتاؤ گے تعبیر نہیں بتاؤ۔ عرض کیا نام بتانے کی اجازت نہیں، تو جاؤ جا کے اجازت لے کے آؤ، نام بتاؤ گے تو تعبیر بتاؤ۔ سمجھ گئے کہ یہ عام آدمی کا خواب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر اجازت لے کر گئے اور جا کر عرض کیا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو نام بھی بتاتا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت امام مالک کے سوا ایسا خواب کسی کو آ ہی نہیں سکتا، کسی کو آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جو خواب کی تعبیر آپ سمجھے ہیں وہ تعبیر بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ نہ 5 دن ہے، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 سال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک قرآن کریم پر غور کرو، قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھو۔ آخری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں 5 باتوں کا علم بس میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میں نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ کب اس کی موت آئے گی، کہاں اس کی موت آئے گی۔ وہ امام مالک یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کتنے دن اور زندہ رہوں۔ اب دیکھ لیجئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے آ کر رہنمائی فرمائی۔ ملکہ زبیدہ کا نام تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کی اہلیہ محترمہ جو خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا کہ پرندے چرندے اور یہ دنیا کے انسان کے سارے میرے ساتھ برائی کر رہے۔ عجیب بات تھا، بہت ڈری اور اس نے بھی اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جا کر میرے خواب کی تعبیر لے کر آؤ۔ وہ خادمہ نے جا کے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خواب عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا اگر تو خادمہ ہے تو یہ خواب تیرا نہیں ہے، اور اگر یہ خواب تیرا ہے تو پھر تو خادمہ نہیں ہے، پھر تو نوکرانی نہیں ہے، پھر تو ملازمہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں ایک عام آدمی خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، اور ایک بڑا آدمی خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ خواب کے اندر پیشے کا، وقت کا، مزاج کا، طبیعت کا اور سماجی رابطوں کا یعنی 20 چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے۔ اور جب بتایا کہ یہ خواب
ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے، تو فرمایا ان سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نیکی کا ایک ایسا کام لینے والے ہیں کہ جس کام سے انسان بھی اور پرندے بھی اور چرندے بھی سارے فائدہ اٹھائیں، سارے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ان کے خواب کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ جب دیکھا عرفات کے میدان میں حاجی پانی کو اس زمانے میں ترستے تھے، قطرہ قطرہ ترستے تھے، وضو کرتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں، پیتے ہیں تو وضو کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر پانی میسر نہیں۔ ملکہ زبیدہ نے بغداد سے لے کر عرفات تک اتنی لمبی اور طویل ترین نہر تعمیر کروائی جو زبیدہ نہر کے نام سے مشہور۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کی تعبیر کو پورا فرمایا۔ تو قرآن حکیم کے اندر خواب کو اس لیے بیان فرمایا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے اس کو اس لیے سمجھایا کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی خوابوں میں کیا حقائق اور معارف رکھے ہوئے۔ یہ اتنا لامحدود علم ہے، اتنا وسیع علم ہے اور نازک ترین اور حساس علم ہے کہ اگر خوابوں کو آج تک ترتیب دیا جاتا، اس وقت اس زمین کے اوپر خوابوں کی کتابوں کے علاوہ اور کوئی چیز رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہر انسان خواب دیکھتا، ہر انسان کے خوابوں کو ابھی اگر ترتیب دیا جائے اور تعبیرات نکالی جائیں تو تمام کی تمام لائبریریاں خوابوں کی کتابوں سے بھر جائیں۔ خواب ایک ایسا جہان ہے کہ جس میں انسان محدود سے لامحدود ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 20 نئی ایجادات خواب کی بنیاد پر ہوئی۔ انسان خواب کی بنیاد پر فضاؤں میں اڑا ہے، آج حقیقت کی بنیاد پر فضاؤں میں اڑ رہا۔ انسان خواب کی بنیاد پر سمندروں کی گہرائی میں گیا ہے، آج حقیقت کی بنیاد پر سمندروں کی گہرائی میں چلا گیا۔ انسان خواب کی بنیاد پر تیز رفتار اڑا ہے، آج تیز رفتار سواریاں موجود ہیں۔ 20 ایجادات اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے انسان کے ذہن کے اندر ڈالی۔ تو گویا خواب وہ وسیع جہان ہے کہ جس میں انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا پیغام ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ خواب جو انسان کو آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، آگاہی بھی ہے، کہیں ڈراوا بھی ہے، کہیں تنبیہ بھی ہے، کہیں آنے والے واقعات کی پیشن گوئی بھی ہے۔ اگر ایک انسان 2 کاموں کا اہتمام کر لے جو میں نے عرض کیے کہ اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنا